جیسے کہ میں نے قرآن کا آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا ذکر کیا. اللہ نے کہا اس میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ گندگی کا خون ہے. اور اسی آیت میں اللہ نے آگے فرمایا کہ شادی شدہ مسلمان مردوں سے کہا گیا کہ جب تمہاری مسلمان بیویاں حیض کی حالت میں ہو تو تم ان سے ہم بستری اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ حیض کے یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے. یہ ایک بات بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی جاننا بڑا اہم ہے کہ یہ جو حیض کا مسئلہ ہے اس میں کون سے ایسے کام ہیں جو ایک مسلمان عورت کو نہیں کرنے چاہیے. یہی بنیادی معلومات ہم کو فراہم ہونے ضروری ہیں. اسلامی نقطۂ نظر سے یعنی قرآن اور ٹیچنگز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 ایسے بنیادی کام ہیں جو ایک مسلمان عورت حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی. سب سے پہلی چیز، حیض کی حالت میں مسلمان عورت فرض، نفل، سنت یا واجب نمازیں نہیں پڑھ سکتی. رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں یا الگ سے جو نفل روزے ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں رہ سکتی. اسی طریقے سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے عمرہ یا حج میں جو تمام اراکین ہیں، اس کی جو عبادتیں ہیں، اس میں طواف کعبہ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ مسلمان عورت حیض کی حالت میں اگر وہ عیدگاہ جانا چاہے تو اس کو اجازت دی گئی ہے، جس کا ذکر آپ کو صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 324 میں مل جائے گا. عیدگاہ جانے کی حیض کی حالت میں اجازت ہے، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ حیض والی عورت اس مقام پر عیدگاہ میں نہ جائے جہاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہوں. تو یہ سب سے پہلا ایک نقطہ معلوم ہو گیا ہم کو کہ حیض کی حالت میں کون سے کام نہیں کرنے ہیں. دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے ہم بستری نہ کرے. کیوں؟ اس کا ذکر ہم کو صاف سیدھا قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ملتا ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کو اپنے شوہر سے دور رکھنا ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث نمبر 302 آپ پڑھیں گے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مسلمان شوہر اور مسلمان بیوی کو کہ وہ کپڑوں کے اوپر سے یعنی اوور دا ڈریس اپنی جو فزیکل نیڈ ہے یا بایولوجیکل نیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، فطری تقاضے کو کپڑوں کے اوپر سے پورا کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا دوسرا کام جو ہم حیض کی حالت میں ہم کو نہیں کرنا ہے. تیسرا کام ہے کہ حیض کی حالت میں مسلمان لڑکی یا مسلمان عورت قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، قرآن کو کھول کر اس کے میں سے تلاوت کرنا، یہ کام مسلمان عورت حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی. بعض معتبر علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ موبائل اپلیکیشنز پر جو قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے ہیں حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ بھی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا مقصد اس قرآن کی تلاوت کا یعنی اس قرآن کا مقصد جو پاک قرآن ہے، اس کلام جو پاک کلام ہے اللہ کا، جب عورت حیض کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وضو سے نہیں ہوتی، طہارت سے نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس حالت میں بھی عورت کو اللہ کے کلام کی تلاوت کی بھی زحمت نہیں دی ماشاءاللہ. تو حیض کی حالت میں تلاوت قرآن بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ جتنا قرآن آپ کو حفظ ہے، جو آپ کو یاد ہے، اسے آپ روزمرہ کی زندگی میں جو اٹھتے بیٹھتے جو آپ دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں کی شکل میں یا اذکار کی شکل میں، وہ قرآن کے حصوں کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئی حیض کی حالت میں کون سے کام نہیں کرنے والے.